زینب رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ختیجہ رضی اللہ عنہا کی سب سے بڑی بیٹی تھی. تو ان کی شادی کے بعد وہ تقریباً 5 سال بعد پیدا ہوئی، اور جو وحی تھا قرآن کا، جب قرآن نازل کیا گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ، تو اس سے تقریباً 10 سال پہلے وہ پیدا ہوئی تھی. تو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. وہ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئی تھی جب عرب لوگ لڑکیوں کو دفنا رہے تھے، اپنی بچیوں کو دفنا رہے تھے اور ظلم کر رہے تھے ان کے ساتھ. وہ خوش نہیں ہوتے تھے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ختیجہ رضی اللہ عنہا، وہ ان کو بہت خوشی تھی اپنی بیٹی کی پیدائش پہ. تو انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح رکھا. اور ختیجہ رضی اللہ عنہا نے زینب رضی اللہ عنہا کو ٹرین کیا تھا کہ گھر کیسے سنبھالنا ہے ینگ عمر سے نا. تو جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تھی، جو ٹین ایج عمر ہوتی ہے، تو اس کی جو خالہ تھی جس کا نام حالہ تھا، اس کو زینب بہت پسند آئی تھی. زینب خوبصورت بھی بہت تھی اور لونگ بھی بہت تھی، وہ پیار کرنے والی بہت تھی. تو وہ چاہتی تھی کہ اس کا جو بیٹا ابو الاس، اور وہ بھی بہت خوبصورت تھا اور بہت ذہین تھا، اور وہ ایک سکسیسفل بزنس مین تھا اور اعتماد کرنے والا تھا. تو زینب کی خالہ چاہتی تھی اس کا رشتہ اس کے ساتھ ہو. تو وہ الامین تھا، مثلا ٹرسٹ وردی تھا، اعتماد کرنے والا، اس حد تک کہ لوگ اپنا پیسہ اس کو دے دیتے تھے انویسٹمنٹس کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ ان کا ٹرسٹ نہیں توڑے گا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، کیونکہ اس کی پرورش ہی ان کے ساتھ ہوئی تھی، اور وہ بہت عزت کرتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی خالہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ایکسیپٹ کیا تھا. زینب کی جو شادی تھی یہ مکہ میں ہوئی تھی، اور ختیجہ رضی اللہ عنہا جو ان کی امی تھی، انہوں نے اپنا ہی موتی کا ہار دیا زینب کو ایز اے گفٹ. اس کو گفٹ دیا تھا، تحفہ دیا تھا شادی کا. تو اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے. تو زینب رضی اللہ عنہا اور ابو الاس رضی اللہ عنہ یہ بہت پیار کرنے والے تھے. ان کے آپس میں بہت زیادہ پیار تھا، اور ان کے 2 بچے تھے جن کا نام علی تھا اور امامہ. اور یہ ڈیفرنٹ علی ہے، یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہسبینڈ نہیں ہے، یہ ایک اور علی ہے. تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی علی اور امامہ. اور علی اور امامہ پہلے گرینڈ چلڈرن تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی فیملی میں جو پہلے گرینڈ چلڈرن آئے تھے. کیونکہ ابو الاس ایک مرچنٹ تھا، ایک بزنس مین تھا، ان کا وقت باہر کافی گزرتا تھا، جہاں ان کو باہر جانا پڑتا تھا بزنس کے لیے. اور زینب اس وقت ان کو بہت زیادہ مس کرتی تھی، زینب رضی اللہ عنہا. ایک وقت جب وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے بزنس کے لیے 610 CE میں، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے وقت وہ جو قرآن پاک نازل کیا گیا تھا، جو فرسٹ ریویلیشن ہوتی ہے وحی، تو اس وقت زینب اور اس کی باقی پوری فیملی یہ مسلمان ہو گئے تھے. جب ابو الاس واپس آئے تھے اپنے بزنس ٹرپ سے، تو زینب نے ان کو بتایا. تو ابو الاس نے یہ رپلائی دیا کہ اللہ میرا گواہ ہے، مجھے کچھ نہیں ہے تمہارے باپ کے خلاف، اور میرے لیے سب سے کوئی چیز عزیز نہ ہوتی اگر میں بھی تمہارے ساتھ مسلمان ہوتا. لیکن اس نے یہ بھی کہا، لیکن میں نہ چاہتا کہ لوگ سوچتے کہ جو میرے اینسسٹرز ہیں، پردادے ایسے ویسے نا، کہ میں نے ان کا جو بلیف ہے نا، ٹھیک ہے، جو ان کا مذہب ہے وہ میں نے چھوڑ دیا. تو یہ اس کا مغرور پن تھا جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں بنا تھا. آگے میری ویڈیوز دیکھتے رہنا اور آپ دیکھنا کہ اگر یہ مسلمان بنا تھا اینڈ پہ یا نہیں. تو جو مکہ کے لوگ تھے، دا مکنز، انہوں نے بہت پریشر ڈالا ابو الاس پہ، اور وہ کہہ رہے تھے زینب کو طلاق دو، یہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے. لیکن ابو الاس ایک بہت طاقتور اور لوئل بندہ تھا، وفا کرنے والا بندہ تھا، اور انہوں نے ایک نہیں ان کی مانی. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو الاس نے انکار کیا زینب کو طلاق دینے کے لیے، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا اس وقت، لیکن پھر بھی اس نے انکار کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو الاس ایک انصاف کرنے والا بندہ ہے، ایک اچھا سن ان لو ہے. تو اسلام کے پہلے وقت میں وہاں کوئی رول نہیں تھا، کوئی احکام نہیں تھے کہ
اگر مسلمان عورت ہے اور اس کا ہسبینڈ غیر مسلم ہے تو ان کی طلاق ہو جائے. اس وقت ایسے کوئی رول نہیں آئے تھے، وہ تھوڑا بعد میں آیا تھا. اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جیسے دباؤ نہیں کیا تھا، کوئی پریشر نہیں ڈالا تھا ابو الاس پہ کہ وہ اسلام ایکسیپٹ کرے اس وقت.